العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو حکایتیں ہم نے پڑھی، اب تیسری حکایت پڑھ رہے ہیں. گدائے بر دروازے تونگرے رفت و سوال کرد. گدا کے معنی فقیر. گدائے یہ یائے مجہول اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایک یا کوئی. اس کو یائے وحدت کہتے ہیں. وحدت یعنی واحد کا معنی دینے والی، ایک کا معنی دینے والی. تو گدائے ایک فقیر. بر دروازے تونگرے، دروازہ مضاف، تونگر مضاف الیہ. تونگر یہ توانستن، سکنا، طاقت رکھنا، ممکن ہونا سے اس میں جو ہے گر حرف نسبت ہے. حرف نسبت کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح ہم عقل مند، عقل والا، مند یہ حرف نسبت ہے. دولت مند، دولت والا، ایسے ہی یہ گر بھی حرف نسبت ہے. توانگر یعنی حیثیت والا، طاقت والا، جس کو مالدار کہتے ہیں. سوداگر تجارت والا. تو اور اس میں پھر یائے وحدت ہے. توانگرے ایک مالدار. بر دروازے توانگرے ایک مالدار کے دروازے پر. دروازہ مضاف، توانگر مضاف الیہ. رفت گیا، رفت گیا. وہ سوال کرد اور سوال کیا. رفت اور سوال کرد یہ دونوں ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک فقیر ایک مالدار کے دروازے پر گیا اور سوال کیا. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایک فقیر نے ایک مالدار کے دروازے پر جا کر سوال کیا. اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. گدائے بر دروازے تونگرے رفت و سوال کرد. ایک فقیر ایک مالدار کے دروازے پر گیا اور سوال کیا، یعنی کچھ مانگا اس نے. از اندرون خانہ جواب آمد کہ بی بی در خانہ نیست. از اندرون خانہ گھر کے اندر سے. اندرون مضاف، خانہ مضاف الیہ. جواب آمد جواب آیا. آمدن آنا سے آمد ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب. کہ بی بی در خانہ نیست. در خانہ گھر میں، گھر کے اندر سے جواب آیا کہ بی بی گھر میں نہیں ہے. گدا گفت پارے نان سوال کردم بی بی را نخواستم کہ چنی جواب یافتم. گدا گفت، گفت گفتن کہنا مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب. گدا گفت یعنی فقیر نے کہا. پارا کے معنی ٹکڑا. پارا نان روٹی کا ٹکڑا. سوال کردم میں نے مانگا. ماضی مطلق کا صیغہ واحد متکلم. میں نے روٹی کا ٹکڑا مانگا. بی بی را نہ خواستم، بی بی کو نہیں مانگا. خواستن چاہنا سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد متکلم. کہ چنی جواب یافتم. چنی یعنی ایسا. چنی یہ چوں اور ای سے مرکب ہے. چوں کے معنی کی طرح، ای یعنی اس یہ چوں ای یعنی اس کے جیسا، یعنی ایسا. یافتن پانا سے یافتم ماضی مطلق کا صیغہ واحد متکلم. گھر کے اندر سے جواب آیا کہ بی بی گھر میں نہیں ہے. گدا گفت فقیر نے کہا میں نے روٹی کا ٹکڑا مانگا. میں نے روٹی کے ٹکڑے کا سوال کیا. بی بی کو نہیں مانگا کہ ایسا جواب پایا. 22واں سبق. اس میں کچھ گردانیں آئی ہیں جو ہم تیسیر المبتدی میں پڑھ بھی چکے ہیں. یہاں آئی پھر پڑھ لیتے ہیں. ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کرنے سے ماضی استمراری بنتی ہے.
ماضی استمراری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کام کا بار بار ہونا معلوم ہو. میں عصر کے بعد تفریح کرنے جاتا تھا. تو جاتا تھا یہ ماضی استمراری، اس کو ماضی ناقص بھی کہتے ہیں. استمرار کے معنی دوام اور ہمیشگی کے آتے ہیں، چونکہ اس میں کام کا ہمیشہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بار بار ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو استمراری کی کہتے ہیں. اسی طرح ماضی ناقص بھی کہتے ہیں کہ پورا ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو ناقص یعنی ادھورا، اس لیے ناقص بھی کہتے ہیں اس کو. بہرحال تو ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر دیں کہ ماضی استمراری بنتی ہے، اور ماضی استمراری کا دوسرا نام ماضی ناقص ہے. جیسے می آمد وہ آتا تھا، ہمی آمد وہ آتا تھا، می گفت وہ کہتا تھا، ہمی گفت وہ کہتا تھا. تو می لگاؤ یا ہمی لگاؤ، دونوں کے ذریعے سے ماضی استمراری بنتی ہے. گردان پڑھتے ہم. می رفت، می رفتند، می رفتی، می رفتید، می رفتم، می رفتیم. تیسیر مبتدی میں ہم نے جو گردانیں پڑھی تھی اس میں غائب کے صیغے پہلے تھے، پھر حاضر کے، پھر متکلم کے. لیکن چہل سبق میں متکلم کے صیغے پہلے ہیں، پھر حاضر کے، پھر غائب کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تیسیر المبتدی صرف کی کتاب ہے، اور صرفی حضرات پہلے غائب کے صیغے بیان کرتے ہیں، پھر حاضر، پھر متکلم. اور نحوی حضرات پہلے متکلم بیان کرتے ہیں، پھر حاضر، پھر غائب. بہرحال جس طرح بھی پڑھے. تو می رفت، می رفتند، می رفتی، می رفتید، می رفتم، می رفتیم. اس کے اعتبار سے پڑھنا ہو تو می رفتم، می رفتیم، می رفتی، می رفتید، می رفت، می رفتند. تو می رفتم میں جاتا تھا، می رفتیم ہم جاتے تھے، می رفتی تو جاتا تھا، می رفتید تم جاتے تھے، می رفت وہ جاتا تھا، می رفتند وہ سب جاتے تھے. اور اگر اس کے اعتبار سے ہم پڑھیں صرف کے اعتبار سے تو می رفت وہ جاتا تھا واحد غائب، می رفتند وہ سب جاتے تھے صیغہ جمع غائب، می رفتی تو جاتا تھا صیغہ واحد حاضر، می رفتید تم سب جاتے تھے صیغہ جمع حاضر، می رفتم میں جاتا تھا صیغہ واحد متکلم، می رفتیم ہم جاتے تھے صیغہ جمع متکلم. گنجی نے مصادر کے چند مصادر پڑھتے ہیں ہم. دروف شیدن کانپنا مصدر، دروف شد کانپے مضارع. اس کو دال اور ری کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. درف شیدن کانپنا مصدر، درف شد کانپے مضارع. درودن کھیت کاٹنا مصدر، درود کھیت کاٹے مضارع. درویدن کھیت کاٹنا مصدر، درود کھیت کاٹے مضارع. دروغ گفتن جھوٹ بولنا مصدر، دروغ گوید جھوٹ بولے مضارع. در نطق آوردن زبان پر لانا مصدر، در نطق آورد یا در نطق آرد زبان پر لاوے مضارع. در نطق آرد زبان پر لاوے مضارع. دزدیدن چرانا مصدر، دزدد چراوے مضارع یعنی چوری کرنا جس کو بولیں گے. دشنام دادن گالی دینا مصدر، دشنام دہد گالی دیوے مضارع. دش کے معنی برا، دش نام یعنی برا نام. یہ قلب موصوف کی مثال ہے، پہلے صفت آ گئی ہے پھر موصوف آیا ہے، اسی لیے بیچ میں علامت موصوف نہیں ہے. دشنام دادن گالی دینا مصدر، دشنام دہد گالی دیوے مضارع. دلیدن دلنا مصدر، دلد دلے مضارع. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.